تھا کہ ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ سینٹینس ایک دفعہ ریپیٹ کر لیا زیادہ سے زیادہ بس. اب ہمیں نہیں پتا چل رہا یار استاد جی نے بولا ذوی الفروز کی 2 قسمیں ہیں, عصبہ ورثہ کی 2 قسمیں, عصبہ اور ذوی الفروز. ذوی الفروز ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو, اور عصبہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کے حصص متعین نہ ہو, یعنی جن ذوی الفروز کو حصے دینے کے بعد جو بچے تو جن رشتہ داروں کو ملتا ہے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. بس جی ختم. اب ہم بیٹھے بھائی وہ چلے گا, کیا ہو گیا, کیا بولا تھا, لیکن اب پتہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. تو وہ ہم ایسا دماغ لگا کے بیٹھتے تھے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کو پورا پورا کیچ کیا جائے. دماغ پورا حاضر ہوتا تھا. لکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ بیٹھ کے لکھو اس کو. اس سے ازبر اتنی زیادہ ہمیں ہو گئی, کیونکہ ایک طالب علم نے جو زیادہ ذہین ہے, جس کا دماغ زیادہ حاضر تھا, اس نے پورے الفاظ کسی نے آدھے ہو کے پھر ہم بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرتے تھے, تکرار کرتے تھے, اور ہمیں وہ سینٹینس اچھی طرح سے یاد ہو جاتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ دوبارہ سننے کو نہیں ملے گا بھائی, دوبارہ نہیں ملے گا یہ. تو وہ سارے لیکچر 50 60 70 لیکچر ایسے ہی ہوئے ہیں. ایک اور استاد ہمیں پڑھاتے تھے بڑا زبردست, جب ہم تخصص فی الفقہ, فقہ میں تخصص یعنی افتاء کر رہے تھے. یہ میں اس لیے بھی تھوڑا مثالیں دے رہا ہوں تاکہ جو ٹیچر ہے ان کو بھی پتا چلے یہ بھی ایک میتھڈ آف ٹیچنگ یہ بھی ہوتا ہے. وہ ہمیں کتاب پڑھاتے, علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے نا, جو مفتیوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے. وہ کیا کرتے, فجر کے بعد ہمارا سبق ہوتا, ایک طالب علم سے کہتے کہ پڑھو, تو وہ عربی میں تھی, وہ عربی میں پڑھتا رہتا, جہاں تک تھک جاتا دوسرے سے کہتے اب تم پڑھو. دوسرا پڑھتا جہاں اسٹاپ ہوتا, چلو بھائی سبق ختم, شاباش پتلی گلی سے نکلو. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جب پہلے دن میں نے کہا واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا بس ہو گیا نا سبق. نے کہا یہ کیا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے نا. یہ جنہوں نے علامہ ابن عابدین نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس لیے تو لکھی ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. تو رات کو بیٹھ کو اس کو خود سمجھو, سمجھ آ رہی ہے بات, اور میری نگرانی میں اس کو پڑھ لو, بس ختم. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتا ہے کہ اب اس کتاب کو خود سمجھنا ہے, ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ بول لو میرے بھائی, ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع. ہمیں جس طرح سے جامع رشید نے پڑھایا ہے ان کا احسان ہمارے اوپر ہے. اس وقت ہم بہت تھوڑے طلبہ تھے, 8-10 طلبہ تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم پڑھتے ہی ٹیچر بن گئے, کیونکہ کتاب کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ کتاب ٹیچر پڑھائے گا ہی نہیں. ٹیچر کا کام ہے یہ نگرانی کرنا کہ طلبہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, بس ختم.